اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پانی پر چلائی جانے والی سائیکل بنانے والے طالب علم پنیر گونڈا کو الشمع اسپورٹس سینٹر تنگنڈی کی جانب سے تہنیت۔ شیخ الحدیث مولانا مفتی احمد حسن خان صاحب دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نماز جنازہ میں 2 لاکھ کے قریب افراد کی شرکت۔ IRF پر پابندی اسلامی دشمنی کا شاخسانہ، بھرپور قانونی لڑائی لڑیں گے، ذاکر نائک کا بیان۔ نوٹ کی منسوخی سے قبل بی جے پی نے بہار سمیت کئی ریاستوں میں خریدی کروڑوں کی زمین، کانگریس کا سنگین الزام۔ شام اور روس کے حلب میں تازہ وحشیانی بمباری سے 50 نمازی شہید۔ اسرائیل کے کئی شہر تباہ کن، آتش کے حوالے، 150 افراد زخمی، 80,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ چلو اجمیر شریف کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دن قبل جمعیت علماء ہند کی جانب سے اجمیر شریف میں ایک اتحاد کا بہترین ثبوت پیش کیا گیا۔ اسی پس منظر میں کچھ خاص باتیں سیدھی بات کے ذریعے سے لے کے آ رہا ہوں، دیکھنا نہ بھولیں۔ فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل تعلقے کے تنگنڈی علاقے کے سرکاری کنڑا ہائر پرائمری اسکول کے طالب علم پنیر گونڈا کی جانب سے پانی پر چلائی جانے والی سائیکل کے تیار کرنے کے بعد اسے ضلع میں پہلا مقام اور ریاستی سطح کی سائنسی نمائش میں 5واں مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ مذکورہ طالب علم دہلی میں اگلے ماہ منعقد ہونے والے ملکی سطح کی سائنسی نمائش کے لیے منتخب ہو گیا۔ طالب علم کی ہمت افزائی اور اس کے اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے الشمع اسپورٹس سینٹر تنگنڈی کے ممبران کل دوپہر قریب 3 بجے مذکورہ اسکول پہنچے، جہاں پنیر گونڈا کو گلدستہ اور مومنٹو اور دیگر انعامات پیش کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی گئی۔ اس کے اس کارنامے کی سراہنا کرتے ہوئے مستقبل میں ایک اچھے سائنسدان بن کر ملک کی خدمت کرنے کی امید ظاہر کی گئی۔ ٹونک، راجستھان۔ عالم اسلام کے عظیم محدث مفتی راجستھان القاری المقرری حکیم و طبیب مفتی احمد حسن خان صاحب 25 نومبر 2016 بروز جمعہ 10 بجے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث علامہ حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ آخری شاگرد تھے۔ علوم و فنون کی سرزمین ریاست ٹونک میں آپ کی پیدائش 1910 عیسوی میں ایک پٹھان گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سے تکمیل و فراغت ٹونک کے علمی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے اساتذہ میں خصوصیت کے ساتھ قاضی عرفان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخر قاضی عدالت شرع شریف ٹونک، اور علامہ حسن خان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ ریاست ٹونک کے راجستھان میں انضمام کے قبل عدالت شرع شریف میں بحیثیت مفتی مقرر رہے۔ ریاست کے انضمام کے بعد اپنے استاد محترم قاضی عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے طلب معاشرت اور دعوت و ارشاد کے لیے جے پور آ کر طب یونانی کو اپنا مشغلہ بنایا، لیکن فقہ و فتاوی، تقریب و خطابات، اصلاح و تربیت، درس و حدیث کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ جے پور دین اعتبار سے بہت گیا گزرا تھا۔ آپ کی خاموش خدمات و جہد مسلسل، تقوی و پرہیزگاری نے جے پور کی صورتحال بدل دی۔ حدیث کی عالی سند ہونے کی وجہ سے حصول سند اور استفادے کے لیے عرب و عجم سے تشنگان علوم نبوت و شائقین سلسلہ حدیث کا تانتا بندہ رہا۔ علوم سند کی وجہ سے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی، حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی جیسی عظیم شخصیات نے آپ کے گھر حاضر ہو کر سند حاصل کی۔ آپ کے فتاوی علم و حکمت کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہوئے۔ اشعار العرب بھی آپ ہی کی تالیف ہے۔ آپ کی وفات عالم اسلام کا عظیم خسارہ مانا جا رہا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ ٹونک کے بڑے بزرگ عالم حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم نے پڑھائی۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں کا تخمینہ 2 لاکھ کے قریب لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ممبئی،
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے خلاف بھرپور طاقت سے قانونی لڑائی لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پابندی کو مسلمانوں، جمہوریت اور انصاف پر حملے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایک ایسے وقت جب نوٹ بندی سے پورا ملک پریشان ہے، اس دوران IRF پر پابندی عائد کرنے کا مقصد میڈیا کی توجہ ہٹانا اور مزاحمت کو ناکام بنانا ہے۔ ذاکر نائک نے اس سلسلے میں کھلا خط جاری کیا، جس میں انہوں نے پابندی کے خلاف ہر ممکن قانونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ہندوستانی عدلیہ مودی حکومت کے عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ خیال رہے کہ مرکز کی مودی حکومت نے حالیہ دنوں میں نائک کی تنظیم IRF پر UAPA کے تحت 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ نئی دہلی، کانگریس نے آج الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے نوٹوں کی منسوخی کے اعلان سے کچھ دن پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے کروڑوں روپے بینکوں میں جمع کرائے اور کروڑوں روپے نقد دے کر زمین کی خریداری کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کرنسی کی منسوخی کا منصوبہ لیک کیا گیا تھا۔ کانگریس میں مواصلات محکمے کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا، پارٹی رہنما سشمیتا دیو اور راجیو گوڑا نے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں مشترکہ پریس کانفرنس میں BJP کو بدعنوان پارٹی قرار دیا اور کہا کہ 8 نومبر کو نوٹ بندی کے اعلان سے کچھ وقت پہلے پارٹی نے کلکتہ میں 3 کروڑ 80 لاکھ روپے بینک میں جمع کرائے اور اس سے پہلے بہار سمیت کئی ریاستوں میں BJP نے نقد میں کروڑوں روپے کی زمین خریدی۔ کانگریس لیڈروں نے کہا کہ BJP بھلے ہی پروپیگنڈے کر رہی ہے کہ نوٹوں کی منسوخی کی اطلاع وزیر خزانہ تک کو نہیں دی گئی تھی، لیکن انہیں جس طرح سے زمین، زیورات اور بینک اکاؤنٹس میں نقد رقم کا استعمال کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ منصوبہ بندی پہلے پارٹی صدر کو لیک کر دی گئی تھی۔ کانگریس میں رہنماؤں نے الزام لگایا کہ BJP نے بہار کی لکھی سرائے، مہادے پورہ، کٹیہار، کشن گنج، مدھوبنی وغیرہ مقامات پر کروڑوں روپے کی زمین پارٹی کے نام پر خریدی ہے۔ انہوں نے زمین کی خرید و فروخت سے منسلک دستاویزات نامہ نگاروں کو دیتے ہوئے کہا کہ کٹیہار کے دالان میں 41.48 لاکھ روپے کی زمین 16 ستمبر کو خریدی گئی۔ اس طرح سے مدھوبنی میں 74 لاکھ روپے اور کشن گنج میں 39 لاکھ روپے کی قیمت کی زمین خریدی گئی۔ کانگریس کے ترجمان نے سوال کیا کہ BJP کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مرکزی اور ریاستی دفاتر کے اکاؤنٹ سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران پیسے کا جو لین دین ہوا ہے اس کو عام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن پر طنز کر رہے وزیر اعظم سے کہا کہ کالے دھن کے معاملے میں انہیں اپنے پارٹی کے اندر پھیلی بدعنوانی کو دیکھنا چاہیے۔ شام کے شوری زدہ شہر حلب پر سرکاری فوج اور اس کی معاون روسی فوج کے جنگی طیاروں نے تازہ وحشیانہ بمباری کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجودہ نمازی پر بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 50 شہری شہید اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ بمباری کے نتیجے میں تقات قصبے میں واقع جامع مسجد ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ العربیہ کے مطابق انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے فراہم کردہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز حلب میں تقات کے مقام پر روسی اور شامی فوج کے بمبار طیاروں نے ایک جامع مسجد پر اس وقت بم گرایا جب وہاں پر سینکڑوں شہری نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ ادھر شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جمعرات کے روز چھن جانے والے تمام مقامات انقلابی فورسز نے سرکاری فوج سے دوبارہ واپس لے لیے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو شامی فوج نے حلب میں مساکن حنانون، پوسٹ آفس کالونی، جامع مسجد عمر بن خطاب اور کئی دوسرے اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم گزشتہ روز باغیوں نے دوبارہ یہ جگہ سرکاری فوج سے چھین لی ہے۔ اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفا میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، تاہم اسے پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ 150 افراد زخمی جبکہ 80,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطین، ترکی، قبرص، روس سمیت 8 ملکوں کی ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔ آگ لگانے کے شبہ میں 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شہر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور لوگ سپر مارکیٹ کی ٹرالیوں پر سامان لاد کر شہر سے باہر جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ حیفا کو یروشلم اور تل ابیب سے ملانے والے شاہراہ 443 کو صبح بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 3 روز سے لگی آگ سے 1800 سے زائد ایکڑ رقبے کو نقصان پہنچا۔ مختلف شہروں میں 200 مقامات پر آگ لگنے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 150 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ آگ لگانے کے شبہ میں کئی افراد کو حراست میں لیا گیا۔ فلسطین، ترکی، قبرص، روس سمیت 8 ملکوں کی ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔ حیفا میونسپلٹی کے حکام نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ شہر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگ سپر مارکیٹ کی ٹرالیوں پر سامان لاد کر شہر سے باہر جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ حیفا کے میئر یونا یوہا نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایک مقام پر آگ اس وقت لگی جب کسی شخص نے جلتا ہوا سگریٹ اس
उस एरिया में फेंक दिया जहां तेल मौजूद था। हैफा को यरूशलेम और तेल अवीव से मिलाने वाले शाहराह 443 को सुबह बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले मंगल के रोज आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। मौसमियात के माहिरीन ने खबर दिया किया कि अगर गर्म और खुश मौसम और तेज हवाएं आग को मजीद भड़काने का सबब बन सकती हैं। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब इसराइल में मुतादिद फिलिस्तीनी कस्बों के अंदर एक मरतबा फिर आग भड़क उठी, जिस पर आग बुझाने वाली टीमें फौरी तौर पर हरकत में आ गई ताकि आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया जाए। अरबी वेबसाइट बरा 48 के मुताबिक नासिरा, आइलूत, जैमर, तुमरा, उस्फिया, उम्मुल फहम के अलावा मियामी कस्बे के नज़दीक वादी आरा में झाड़ियों और कुदरती मकामात पर आग भड़क उठी। ताम हवा की तेज़ी के सबब आग बुझाने की कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आईं। रात के आखिरी पहर अन्नासिरा और आइलूत के इलाकों को सफूरिया के इलाके से अलहदा करने वाले जंगलात और झाड़ियों में आग भड़क उठी। अन्नासिरा के इलाके फाखोरा में आग बुझाने वाली टीमों ने मुतादिद घरों को मकीनों से खाली करा लिया, जबकि पुलिस ने इलाके की जानिब आने वाली सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने आग भड़कने की वजूहात बयान करते हुए दावा किया है कि उसे जानबूझकर लगाया गया है। अस्फिया के कस्बे के नज़दीक करमल के जंगलात में आग ने रिहायशी इलाकों के नज़दीक जोर पकड़ लिया। इस मौके पर आग बुझाने वाली टीमों ने कई घंटों की कोशिश के बाद उसे कस्बे के घरों तक पहुंचने से रोक दिया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।